فرمایا کہ جب تم مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور دعائیں مانگو، عاجزی کرو اور انکساری کرو، اور جو تمہارے روح کی تختی کے اوپر نقوش باطلہ پڑے ہوئے ہیں، گناہوں کا اثر پڑا ہوا ہے، ان کو ذیل کر دو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی تمہارے قلوب پر پڑے اور تمہارے قلوب اللہ تعالیٰ کے انوارات سے منور ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بات بیان فرمائی، ذکر ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اپنے آبا و اجداد کے ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ جب اعمال حج سے فارغ ہو جاتے ہیں، بیت اللہ کے سامنے ہیں، ہمارے گھر کے سامنے متبرک اور مقدس مقامات میں ہم سے صرف دنیا کا سوال کرتے ہیں، دنیا مانگتے ہیں، آخرت نہیں مانگتے ہیں۔ اب یہ کون لوگ تھے جو صرف اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگتے تھے، آخرت نہیں مانگتے تھے؟ تو مفسرین نے بیان فرمایا یہ مشرکین لوگ تھے، کافر جو لوگ تھے، جو مشرک لوگ تھے، وہ صرف اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگتے تھے، آخرت نہیں مانگتے تھے۔ کیوں نہیں مانگتے تھے؟ اس لیے کہ جو مشرکین تھے وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کے وہ انکاری تھے، وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہوگا، تو صرف دنیا مانگتے تھے، کہتے تھے اللہم ارزقنی ابلا و غنما و بقرا، اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اونٹ بھی عطا کر دے، گائے بھی عطا کر دے، بکریاں بھی عطا کر دے، غلام بھی دے دے، باندیاں بھی دے دے۔ اب ان کا مقصد صرف اور صرف دنیا مانگنا ہوتا تھا، آخرت اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، بعض مسلمان بھی ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگتے تھے۔ تو لکھا گیا ان کے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی تھا کہ وہ ایسے مقدس مقامات میں اللہ کے گھر کے سامنے صرف دنیا کا سوال کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو کچھ ان کے مقدر میں دنیا لکھی ہے ہم دنیا دے دیں گے، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہم سے آخرت مانگی نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوسرا، مومنین جو عقل مند لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں بھی بھلائی کے طالب ہیں اور آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی چاہتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرمانا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ عقل مند لوگ ہیں، دنیا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں۔ میرے محترم عزیزوں، ہم دنیا سے بھی محتاج نہیں ہیں، ہم آخرت سے بھی محتاج نہیں ہیں۔ عقل مند، کیونکہ ہم دنیا کے ذریعے سے آخرت کو سنواریں گے۔ اگر یہ دنیا جو ہے یہ ہمارے لیے بطور اسباب کے ہے، مومن کو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ دنیا بمنزل ہتھیار کے ہے، ہم اپنے ان ہتھیار کو استعمال کر کے آخرت اپنی سنواریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر میں لکھا ہے وہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور دنیا اور آخرت کو بھی نہ بھولو۔ اس دنیا کے ذریعے سے تم نے اپنی آخرت سنوارنی ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو دنیا کا ستیہ ناش کر دو، اور اگر دنیا سنوارنا چاہتے ہو تو پھر آخرت نہیں بنا سکتے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں اکٹھے چلیں گے، دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، دونوں جب ملیں گے تو پھر آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی بنے گی۔ اور اگر صرف اور صرف دنیا اس میں دین نہیں ہے تو وہ دنیا بھی بیکار ہے، اور اگر ایسا کہ صرف دین ہو دنیا نہ ہو تو میرے محترم وہ دین نہیں رہتا، وہ تو رہبانیت بن جاتا ہے۔ اس کی مثال اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو واضح ہمارا ایک جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے، جب یہ جسم اور روح دونوں ملتے ہیں تو پھر مکمل انسان کا وجود آتا ہے، انسان معرض وجود میں آتا ہے۔ اگر انسان کا جسم ہو اور اس میں روح نہ ہو تو وہ انسان مردہ ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی اگر صرف اور صرف دنیا ہے اور دین نہیں ہے تو دنیا بمنزل جسم کے ہے اور دین بمنزل روح کے ہے۔ اگر تمہاری صرف مقصد دنیا ہے تو گویا کہ تم روح سے محروم ہو چکے ہو، ڈھانچہ تو ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اگر صرف دین ہے تو روح تو تمہارے پاس ہے لیکن جسم نہیں ہے۔
صرف روح ہو وہ بھی بیکار ہے، صرف جسم ہو وہ بھی بیکار ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ملتے ہیں تو پھر کامل زندگی بنتی ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر بھی رہو، دنیا بھی جی کماؤ، لیکن آخرت کو بھی نہ بھولو، دنیا کے ذریعے سے آخرت کماؤ، دونوں کو ساتھ لے کر چلو۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اولئک کہ یہی لوگ لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے مما کسبوا جو کچھ انہوں نے کمایا، اعمال صالحہ میں سے جو لوگ کما رہے ہیں آخرت میں انہی لوگوں کے لیے حصہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما دیں واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ اے انسان دنیا کے اندر جا کر دنیا کے اندر منہمک نہ ہو جانا، دنیا کے اندر نہ پڑ جانا، ایسا نہ ہو کہ آخرت کو بھول جائے، ہرگز ایسا نہ کرنا۔ آخرت ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے، تجھے ذرا ذرا کا حساب دینا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس آدمی نے ایک ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ نیکی بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرا برابر گناہ کیا ہوگا وہ گناہ بھی اس کے سامنے ہوگا۔ ذرا ذرا کا حساب جی دینا پڑے گا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آخرت بہت قریب آ چکی ہے، اب آخرت قریب آنے والی ہے۔ انسان دنیا کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ بھولنا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، تکبر نہ کرنا، اترانا نہیں ہے، نیک اعمال کے اندر زندگی گزارنا، دنیا بھی اچھی بنانا، آخرت بھی اچھی بنانا۔ اس کے مقابلے میں فرمایا کہ ایک وہ لوگ بھی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ سے آخرت کا سوال کرتے ہیں، دنیا نہیں مانگتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ انسان وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان کو محتاج پیدا کیا گیا ہے، انسان محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو دنیا بھی ساتھ بنا دی ہے۔ انسان تو محتاج ہے، ایسا ہرگز نہ کرنا کہ دنیا کو چھوڑ کر صرف دین کی طرف توجہ کرنا، ایسا کرے گا تو کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ میرے محترم عزیزو، کامیابی یہی ہے کہ آدمی دنیا کو بھی سنوارے، ساتھ ساتھ آخرت کو بھی سنوارے، دونوں چیزیں ملیں گی تب انسان کی کامل زندگی بنے گی، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی بنا، ہماری آخرت بھی اچھی بنا۔ یہی اس دعا کے اندر سکھایا گیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ حساب کیا ہوگا؟ فرمایا حساب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علم ضروری انسان کے دل میں پیدا کر دیں گے۔ آخرت میں انسان اس علم ضروری کے ذریعے سے اپنے تمام اعمال کو منٹوں سیکنڈوں میں، بلکہ فرمایا کہ جس طریقے سے آنکھ پلک جھپکنے کے بقدر انسان سب کچھ پہچان لے گا کہ کتنے میں نے نیک اعمال کیے، کتنے میں نے برے اعمال کیے، اس علم ضروری کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں انسان کے قلب میں پیدا کر دیں گے، انسان منٹوں سیکنڈوں میں اپنی پوری زندگی کا وہ کیا کر لے گا؟ موازنہ کر لے گا۔ یہ علم ضروری ہے، یہ علم حساب ہوگا۔ ایک دوسری صورت علماء نے اس کی مختلف صورتیں لکھی ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے کان کے اندر ایک آواز پیدا کر دیں گے، وہ انسان کو جس صاحب کا سارے اعمال جو اس نے کیے ہوں گے، نیک اعمال کیے وہ بھی سنا دے گے، اور برے اعمال جو اس نے کیے ہوں گے وہ آواز اس کو وہ بھی کان کے اندر سنا دے گی۔ انسان فلاں فلاں جگہ پر تو نے یہ نیک اعمال کیے اور فلاں فلاں جگہ پر تو نے یہ برے اعمال کیے، وہ سارے کے سارے اس کو سنا دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ تیسری صورت یہ ہے کہ انسان کے کانوں کے اندر ہر انسان جو مکلف ہے اس کے کان میں ایک آواز پیدا کر دی جائے گی جو دلالت کر رہی ہوگی نیک اعمال پر بھی، جو دلالت کر رہی ہوگی برے اعمال پر بھی۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ جو مومنین ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے دائیں ہاتھ کے اندر اعمال دے دیے جائیں گے، ان کے دائیں ہاتھ میں صحیفے دے دیے جائیں گے، اس کے اندر ان کی برائیاں بھی لکھی ہوئی ہوں گی، اس کے اندر ان کی حسنات بھی لکھی ہوئی گی، اور اب وہ انسان پہچان لے گا، آدمی کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ اب میں شقی ہوں کیا یا سعید ہوں، نیک بخت ہوں یا بدبخت ہوں، ساری چیزیں سامنے آ چکی ہوں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی
ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز مخفی نہیں ہے، زمین میں بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، آسمان میں بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا پہلے ہی سے علم ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے پلک جھپکنے کے بقدر۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس طریقے سے اونٹنی کا دودھ دھویا جاتا ہے، اتنی مقدار میں اتنے تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا حساب لے لیں گے۔ پوری مخلوقات جتنی بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی مخلوقات آئے گی، اس تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنی پوری مخلوقات کا حساب لے لیں گے۔ تو انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے، آئے انسان آخرت کو نہ بھولنا دنیا کے اندر جا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آئے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھائی اور خوبی عطا فرما، اور آخرت میں بھی ہمیں اچھائی اور خوبی عطا فرمانا۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا۔